فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال في مقام آخر واذكروا الله كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال في مقام آخر الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. محترم سامعین و سامعات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت وہ ذکر اللہ کی صورت میں بھی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں کچھ لمحات ایسے بھی گزارے کہ جن لمحات میں اپنے رب کو زیادہ سے زیادہ یاد کر سکے. انہی لمحات اور انہی گھڑیوں میں سے ہمیں جو چیز نظر آتی ہے، 7 دنوں میں ایک دن ایسا آتا ہے کہ جس میں ہم سب مل بیٹھتے ہیں اور اس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بیان کیے جاتے ہیں، اور وہ جمعے کا دن ہوتا ہے. اس کے بعد ہم دوبارہ اپنے کام کاج، معاملات، دنیاوی کاموں کی طرف نکل جاتے ہیں تو اللہ کو بھول جاتے ہیں. تقریباً ایسی کیفیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اپنی یاد کی طرف بڑی ترغیب دلائی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ رب العالمین کا بہت زیادہ کثرت کے ساتھ ذکر کرو. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام کوئی بھی وقت آپ کو ملے اللہ کی تسبیح اور تحمید بیان کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تناظر میں بیان فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک دفعہ صحابہ کرام بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے رسول نے ان سے فرمایا کہ الا اخبرکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم وارفعها فی درجاتکم وخیر لکم من انفاق الذهب والفضة وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم وعدوهم فتصرفوا اعناقهم ويصرفوا اعناقهم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں آپ کو ایک ایسے عمل کے متعلق رہنمائی نہ کر دوں کہ جو عمل تمہارے تمام تر اعمال میں جتنی عبادتیں ہیں، ریاضتیں ہیں، جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجود اور رکوع، ان تمام تر عبادتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ قابل قبول اور اللہ کے ہاں سب سے بہترین عمل جو ہے وہ نہ بتلاؤں. صحابہ کرام کیسے بڑے حدیث ہوا کرتے ہیں. اور پھر صرف یہاں تک نہیں بتلایا بلکہ اللہ کے رسول نے مزید تشریف فرمائی کہ میرے صحابہ کیا ایسے عمل کے متعلق رہنمائی نہ کر دوں کہ جو تمہارے بادشاہوں کے ہاں بھی اس عمل کی بڑی ویلیو ہے، بڑی قدر و قیمت ہے، بڑا پاکیزہ عمل ہے. ایسے عمل کے متعلق تمہاری رہنمائی نہ کر دوں کہ جس اعمال کی وجہ سے درجات بڑے بلند ہوتے ہیں، سیکنڈوں میں درجات وہ بلند و بالا آسمانوں سے چھو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد پھر فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کیا ایک ایسے عمل کے متعلق تمہاری رہنمائی نہ کروں کہ جو خیر لکم من انفاق الذهب والفضة. ہاں، ہم سے اگر کوئی کہے نا کہ جی اللہ کے نام میں خرچ کیجیے تو ایک دم سے دل میں گڑن سی محسوس ہوتی ہے، ایک اس طرح کی گڑن محسوس ہوتی ہے، بندہ جو نا اپنا ہاتھ پیچھے کر لیتا. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا یہ عمل ایسا عمل ہے کہ انسان دن رات اللہ کی راہ میں سونا اور چاندی خرچ کرتا رہے، اس سے بھی بہتر ہے. اور پھر فرمایا اے میرے صحابہ کے ایسے عمل کے متعلق رہنمائی نہ کر دو جو تمہارے لیے اس عمل سے بھی بہتر ہو کہ جہاد کے میدان میں اترنے والا وہ شخص جو دوسروں کے گردنیں مارتا ہے اور یہ اس کی گردن مار دیتا ہے. اس جہاد کے عمل سے بھی بہتر عمل نہ بدلا.
تو صحابہ کرام نے کہا قالوا بلی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیوں نہیں، آپ ایسے عمل کے متعلق ہماری رہنمائی فرما دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو عمل ہے اللہ کو یاد کرنا، ذکر اللہ، وہ اللہ کو کثرت سے یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، بادشاہوں کے ہاں عظیم شہنشاہ رب العالمین کا تذکرہ کرنا کتنا عظیم عمل ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا یہ خیر لکم من انفاق الذهب والفضة سے بھی بہتر، کہ سونا اور چاندی اللہ کی راہ پر خرچ کیا جائے، اس عمل سے بھی بہتر، جہاد کے عمل سے بھی بہتر عمل ہے اللہ کو یاد کرنا۔ صحابہ کرام کی اس طرح سے تربیت کی، اور صرف یہ ذکر کا عمل ایک ایسا عمل ہے محترم بھائیوں کہ جس کے لیے کوئی حدود و قیود نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس۔ رب العالمین نے کوئی وقت مقرر نہیں کیا کہ فلانے ٹائم پر آپ نے ذکر کرنا، ہاں فلانے وقت میں آپ نے ذکر کرنا، اس دن آپ نے یہ ذکر کرنا ہے، باقی دنوں میں نہیں کرنا، یہ اعمال اتنے ہو جائے تو ذکر کرنا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے یاد کے لیے، رب العالمین کے ذکر کے لیے کوئی حدود و کوئی بیان نہیں کی۔ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازیں فرض کی، 5 وقت کی نمازیں، رب العالمین نے بتا دیا یہ ٹائم ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کی تو رب العالمین نے نصاب بتلا دیا کس شخص پر زکوٰۃ فرض ہے اور کس پر فرض نہیں۔ جس انسان کا مال نصاب کو پہنچے اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اسے چاہیے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ رب العالمین نے حج کے فریضے کے متعلق بیان فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جس کے پاس اتنا مال ہو کہ اس پر حج واجب ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ حج کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے فرض کیے تو 30 دن مقرر کر لیے، لیکن رب العالمین نے ذکر اللہ کے متعلق قرآن مجید میں بیان فرمایا تو رب العالمین نے کوئی حد نہیں لگائی، فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، جب موقع ملے، جس وقت موقع ملے آپ اللہ کو یاد کرنا شروع کریں۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، کڑے ہیں، یا جنگ کے میدان میں ہیں، یا باہر اپنے کاروباری معاملات میں ہیں، آپ اللہ کو یاد کرنا شروع کریں۔ اور اس یاد کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ میں آپ کے سامنے ایک واقعہ ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ یقیناً یہ شکوہ شکایت میری اور آپ کی بھی ہے۔ اکثر لوگ اس طرح سے نہ ہمارے پاس مسجدوں میں جب ہم نمازیں پڑھاتے ہیں مسجدوں سے سلام کرتے ہوئے پیچھے کی طرف موڑتے ہیں تو ایسے لوگ آ جاتے ہیں سوال کرنے کے لیے۔ ایک دفعہ اس طرح کا سوال نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک عربی نے کیا، چونکہ اتحادی لوگ ہوتے تھے، اتحادی لوگوں کو شہر کے موافق جو نہ چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا کہ شہر میں لوگ زندگی کیسے گزارتے ہیں، دور دراز گاؤں قبیلے سے اٹھ کر آتے تھے اور اس طرح کے سوالات کر بیٹھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عربی آیا اور آ کر کہنے لگا اللہ کے رسول میری شکایت ہے۔ شکایت کیا ہے؟ بس اوقات میں انسان کے اوپر ایسے اعمال آ جاتے ہیں کہ وہ اس کے پور سے دور ہوتے ہیں، اس کی طاقت سے باہر ہوتے ہیں، اور یہ کیفیت ہم میں سے بھی بعض لوگوں کے ساتھ لاحق ہے۔ وہ کہنے لگا عربی کہ اللہ کے رسول مسئلہ یہ ہے میری عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے، بوڑھا ہو گیا ہوں، اور دوسری چیز جو میرے ساتھ لاحق ہے وہ یہ ہے کہ میری زبان میں بڑی موٹی ہو گئی ہے، زبان بہت موٹی ہو گئی ہے، اور زبان سے قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا، قرآن مجید پڑھ نہیں سکتا، جو اللہ نے آپ پر کتاب نازل کی نا یہ پڑھ نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول اپنے کیا کروں؟ یہی سوالات اور اشارات ہمارے بھی بعض لوگوں کے ہوتے ہیں کہ زبان بڑی موٹی ہو گئی ہے، قرآن نہیں پڑھا جاتا، قرآن مجید سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں نہیں سیکھ سکتا۔ یہی عربی نے بھی کہا تھا کہ اللہ کے رسول اس کے متبادل میں کوئی عمل بتلا دیجیے تاکہ میں وہ عمل کرتا رہوں اور قرآن مجید جیسے اجر پاتا ہوں۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو ایک نسخہ بتلایا، ایک طریقہ بتلایا۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا آپ نے 4 کلمات کہنے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 4 چھوٹے چھوٹے کلمات، اتنے بڑے نہیں ہیں، بڑے وزنی بھی نہیں ہیں کہ انسان کو جو ہے وہ زبان پہ نہ چڑھ رہے، ہر بندے کو یاد ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ 4 کلمات آپ کہتے رہو، اللہ قرآن جیسے اجر عطا فرمائے۔ کوئی مشکل کلمات نہیں۔ وہ عربی کہنے لگا اللہ کے رسول
جلدی مت کیجیے، مجھے یہ کلمات سکھا دیجیے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگلیوں پر وہ کلمات ان کو سکھائے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ وہ دیہاتی بھی ساتھ میں اپنی انگلیوں پر سیکھنے لگا، اور جب انہوں نے چاروں کلمات سیکھ لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے اللہ کے رسول، ھذا لربی فما لی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ عمل تو اللہ کے لیے، یہ جو میں تسبیح اور تحمید بیان کروں گا اللہ کے لیے کروں گا، میرے لیے اس میں کیا ہے؟ میرے لیے بھی تو کچھ ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور عمل بتلایا کہ آپ ان کلمات کے ساتھ یہ کلمات کہنا شروع کر دیں، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، اللہ میری مغفرت فرما دے، اللہ مجھ پر اپنا رحم فرما دے، اللہ مجھے ہدایت دے دے، مجھے عافیت دے دے، مجھے رزق سے، اپنے رزق میں سے رزق عطا فرما۔ پھر اس دیہاتی نے کہا اللہ کے رسول جلدی مت کیجیے، مجھے یہ کلمات سکھا دیجیے۔ پھر وہ کلمات اللہ کے رسول نے ان کو بڑے حسن انداز سے سکھایا، اپنی انگلیوں پر ان کو سکھایا، اور وہ آرامی سیکھ کر جانے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے صحابہ کرام کو کہا کہ وہ اس شخص کو دیکھو خالی ہاتھ آیا تھا، خالی ہاتھ آیا تھا اور جا رہا تو بھرے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ جا رہا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ چار کلمات ہیں نا، مختصر سے سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، قرآن کے بالکل برابر ہے، ہن من ام الکتاب۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ قرآن سے اخذ شدہ کلمات ہے، اور یقیناً انسان اس کو پڑھتا رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن جیسا اجر عطا فرمائے۔ ہمارے اکثر آج کل بزرگ حضرات و خواتین کی یہی شکایت ہوگی نا، قرآن نہیں پڑھا جاتا، یہ کلمات کثرت سے پڑھنا شروع کر دے، اللہ قرآن جیسے اجر عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح طبرانی کی روایت ہے، سنن طبرانی میں یہ روایت موجود ہے، صحیح ترغیب اور ترغیب میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام سے فرمایا، من حالہ اللیل وَلِيُقَابِلَهُ وَبَخِلَ بِهِ الْمَالُ وَيُنْفِقَهُ أَوْ جَبَنَ عَلَيْهِ الْعَدُوُّ وَيُقَاتِلَهُ۔ تین قسم کی باتیں اللہ کے رسول نے بیان فرمائی، تین قسم۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا، بڑی اہم بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حالہ اللیل وَلِيُقَابِلَهُ، ایک انسان ہے رات کو اٹھ نہیں پاتا۔ ہاں راتوں کو، راتیں چھوٹی ہو گئی، گرمی کی راتیں میں اٹھ نہیں پاتا، رات کو آنکھ نہیں کھلتی، پڑھنا تو میں تہجد چاہتا ہوں پر رات کو آنکھ نہیں کھلتی۔ ہاں سردیوں کی راتیں لمبی ہوا کرتی ہے، میں تہجد پڑھنا چاہتا ہوں پر بستر سے اٹھنے کا دل نہیں چاہتا۔ من حالہ اللیل وَلِيُقَابِلَهُ، جس کی رات اس کے لیے مشقت کا باعث بن جائے اور وہ تہجد کے لیے نہ اٹھ پاتا ہو، مشقت کا باعث ہو۔ اور پھر فرمایا وَبَخِلَ بِهِ الْمَالُ وَيُنْفِقَهُ، ایک انسان ہے مال سے رب العالمین نے نوازا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار مال عطا فرمایا، مال کی فراوانی ہے لیکن اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرنا چاہتا۔ خرچ کرنے کی بات آتی ہے دل میں گھٹن محسوس ہونا شروع ہو جاتا کہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں، میرا مال کم پڑ جائے، ہاں میرے مال سے اتنی کمی آ جائے گی، اس بات کا خوف ہے کہ اس کا مال کم ہو جائے گا، یا وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرنا چاہتا۔ اور تیسرا عمل اللہ کے رسول نے فرمایا او جبن علیہ العدو یقاتلہ، یہ اس بات سے یہ خوف کھاتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں کھڑے ہو کر جہاد کرے، ہاں دشمن کی گردن کو اتارے اور اپنے گردن کو پیش کرے، اس بات سے ڈرتا ہے بڑا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تینوں اعمال کے متبادل عمل کیا ہے؟ انسان یہ کلمات کہنا شروع کر دے، فَلْيُكْثِرْ مِنْ قَوْلِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، دو کلمات سبحان اللہ وبحمدہ، یہ دو کلمات کہنا شروع کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا اجر عطا فرمائیں گے، اتنا اجر عطا فرمائیں گے جیسے وہ راتوں کو تہجد پڑھتا ہو، جیسے وہ دن کو اور رات کو اللہ کی راہوں میں سونا اور چاندی خرچ کرتا ہو۔ اللہ کے رسول نے، اور پھر اس کو اللہ رب العالمین اتنا اجر عطا فرمائیں گے جیسے وہ اللہ کی راہوں میں جہاد کرتا ہو۔ کوئی مشکل کلمات ہے سبحان اللہ وبحمدہ، بہت ہی آسان کلمات، زبان پر آسانی سے چڑھ جاتا ہے، بس عمل کرنے کی ضرورت ہے، اس بات کی ضرورت ہے کہ انسان اس پر عمل پیرا ہو جائے۔ مال سے انسان کو یقیناً محبت ہوتی ہے، اللہ کی راہ پر خرچ کرنا نہیں چاہتا، لیکن اس کا متبادل کیا ہے کہ انسان سبحان اللہ وبحمدہ کو کثرت سے تھام دے، جب موقع ملے یہ الفاظ کہنا شروع کرو۔ اور پھر جہاد کے میدان سے ہم میں سے ہر شخص جو ہوگا
اتنا مطمئن نہیں ہے، اتنا دلیر آدمی نہیں ہے کہ وہ جہاد کی راہوں میں جا کر لڑنا شروع کر دے۔ اللہ کے رسول نے بتا دی یہ عمل ہوتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ کہنا شروع کر دے، اللہ رب العالمین جہاد کا چلتا ہوں۔ ہاں کبھی موقع ملے، کبھی مجھے موقع ملے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم نازل ہو، وَإِذَا اسْتَنفِرْتُمْ فَانفِرُوا، جب رب العالمین تم سے کہے کہ نکلو اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے، تو پھر ہم میں سے ہر شخص تیار ہو۔ پھر اس وقت عذر کی گنجائش نہیں ہے، پھر اس وقت مجھے اور آپ کو اپنے نفس کی بھی اس طرح کی تربیت کرنی چاہیے اور اپنے بچوں کی بھی اس طرح سے تربیت کرنی چاہیے جیسے صحابہ کرام نے کی۔ کس طرح کی تربیت کی تھی آپ دیکھیے نا، غزوہ بدر کا واقعہ اٹھا کر دیکھیے۔ غزوہ بدر میں 5 چھوٹے چھوٹے بچے، میں عمر بعد میں بتاؤں گا آپ بھائیوں، چھوٹے چھوٹے سے بچے، سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح سے رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ، براء بن عازب رضی اللہ عنہ، یہ 5 صحابہ کرام چھوٹے چھوٹے بچے اللہ کے رسول کے پاس آیا، آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول ہمیں بھی اس پہلے غزوے میں شریک ہونے دیجیے۔ اللہ کے رسول ہم بھی کافروں کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا بیٹا اب آپ کی عمر نہیں ہے، آپ جائیے۔ 5 روتے ہوئے کر جاتے۔ اگلے سال غزوہ احد کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، دوبارہ جنگ کا میدان سجتا ہے، یہی 5 بچے دوبارہ آتے ہیں، اللہ کے رسول اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہتے ہیں، کافروں کی گردنیں اتارنا چاہتے ہیں۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول پورے سال میں نے محنت کی، میری اماں نے مجھے سکھایا تھا کہ بیٹا تیر اندازی سیکھ لو، پوری سال میں نے محنت کی ہے، پورا سال میں لگا رہا ہوں، اور اللہ کے رسول آپ نشانہ رکھیے میں ماروں گا۔ تیر اور کمان لے کر آیا تھا، اللہ کے رسول نے سامنے نشانہ رکھا، انہوں نے اپنے کمان سے تیر نکالا اور رکھ کے مارا، وہ نشانہ سے جل گیا۔ جس جگہ نشانے کو مارنا تھا اسی جگہ پہ تیر جا کے لگا۔ اللہ کے رسول نے سمرہ بن جندب کو قبول کر دیا کہ چلے آپ غزوہ احد کے لیے تیار ہیں۔ چھوٹا سا بچہ رافع بن خدیج ہوتا ہے، اللہ کے رسول آپ نے سمرہ بن جندب کو قبول کر لیے، میں نے تو پورے سال کشتی سیکھی ہے اور میں اس بچے کو گرا دیتا ہوں، ہاں میں اس کو گرا دیتا ہوں، میں اس کو بچھاڑ دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے درمیان مقابلہ کروایا اور رافع بن خدیج نے سمرہ بن جندب کو بچھاڑ دیا۔ رافع بن خدیج کو بھول گئے، اتنے چھوٹے سے عمر 3 بچوں کو پھر اللہ کے رسول نے روانہ کیا کہ اب آپ کی عمر نہیں ہے، آپ جائیے گا۔ جب جانے لگے نا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اور براء بن عازب رضی اللہ عنہ روتے ہوئے جانے، اللہ اکبر۔ انہیں 3 بچوں کو جب غزوہ خندق میں قبول کیا نا اللہ کے رسول نے، غزوہ خندق میں، تو ان کی عمر اس وقت 15 سال کی تھی۔ تاریخ شاہد اس بات میں، آپ دیکھیں تاریخ، تقریباً غزوہ بدر اور غزوہ خندق کے درمیان 7 سے 8 سال کا فاصلہ ہے۔ اس وقت ان کی عمر کیا ہوگی؟ 7 سے 8 سال کی عمر میں اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے آئے۔ در حقیقت یہ تربیت ہوتی ہے کہ اگر کبھی موقع ملے تو انسان اپنے آپ کو بھی حاضر کرے اور اپنے بچوں کو بھی اس طرح سے تیار کرے کہ وہ اللہ کی راہ میں کافروں کے خلاف لڑے۔ وہ واقعہ دیکھیے نا، غزوہ بدر کا موقع ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بڑے دلیر صحابی، کفار کے خلاف صف میں شامل ہیں۔ رات کو وہ 2 بچوں کی اماں نا مصلی بچھا کر رو رہی تھی، صحیح بخاری کا واقعہ، 2 بچوں کی اماں رات کو مصلی بچھا کر رو رہی تھی اللہ کے سامنے، اے اللہ میرے والد نہیں ہیں، میرے بھائی نہیں ہیں، میرے چاچو نہیں ہیں، میرے ماموں نہیں ہیں، میرا کوئی مرد نہیں ہے جو کل جنگ کا پہلا میدان سج رہا ہے کافروں کے خلاف اور وہ شریک ہو۔ اللہ کے رسول میرا کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے گڑیا زاری کر رہی ہے کہ اللہ میرا کوئی نہیں ہے کل جنگ میں شریک ہونے کی، میں خاتون ہوں، میں تو شریک نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ سے اسباب کی دعائیں کرتی ہے، اللہ اسباب پیدا کرتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے معاذ اور معوذ اٹھ کر رات کو دیکھتے ہیں کہ اماں بہت رو رہی ہے، کیا وجہ ہے، غور سے سنتے ہیں کان لگا کر، تو اماں کہہ رہی ہے اللہ میرا کوئی نہیں ہے کل جنگ میں شریک ہونے کی۔ اور یہ بچے شروع ہوتے ہیں تو غزوہ بدر میں جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے پیروں کی انگلیوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو قبول فرمائے۔ اور اللہ کے رسول نے جب ان کو قبول کیا نا تو پہلے صف میں کھڑے ہو کر عبد الرحمن بن عوف کے ارد گرد کھڑے ہوئے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہنے لگے، وہ تھوڑے سے ڈر گئے،
کہ میرے دائیں طرف بھی چھوٹا بچہ ہے، بائیں طرف دیکھا تو اس طرف بھی چھوٹا بچہ ہے، ہاں ارد گرد کوئی بڑے پہلوان قسم کے لوگ ہوتے تو شاید وہ میرا بچاؤ کرتے، میں ان کا بچاؤ کرتا اور صحیح طریقے سے لڑتا، لیکن اب خوف لاحق ہو گیا کہ میں خود بھی لڑوں گا اور ان بچوں کو بھی بچاؤں گا۔ اللہ اکبر، یہ کیفیت تھی معاذ رضی اللہ عنہ۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں، چھوٹا سا بچہ ہے، کیا پوچھتا ہے؟ عبد الرحمن یا عمی، اے میرے چچا، این ابو جہل، بتلائیے ابو جہل کہاں ہے؟ یہ حیران ہو جاتا ہے کہ اتنے چھوٹے عمر میں ابو جہل کا پوچھ رہا ہے، اور دوسری طرف سے وہ بھتیجا آواز لگاتا ہے، یا عمی این ابو جہل، بتلائیے ابو جہل کہاں ہے؟ اور ابو جہل کا جب ان کو بتلایا جاتا ہے، وہ سامنے جو غرور اور تکبر کے ساتھ آ رہا ہے، سفر کو درست کر رہا ہے، یہی ابو جہل ہے۔ دونوں چھوٹے چھوٹے عمر میں اسی ابو جہل کو اپنے آنکھوں میں سمائے ہوئے ان پر وار کرتے ہیں اور انہیں گھوڑے سے گراتے ہوئے بیچارے ان کو قتل نہیں کر پاتے۔ ایک نے سر پر پیر رکھا ہوا ہے، دوسرے نے گردن میں وہ پیٹ میں تلوار گھسائی ہوئی، اس کے اوپر پیٹ اور زور لگا رہا ہے، لیکن عمر اتنی نہیں ہے، وہ طاقت نہیں ہے بازوؤں میں، اور تلوار نہیں گھسا رہا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف نے دور سے دیکھا، وہ ان بچوں نے ابو جہل کو گرایا ہوا ہے، ایک اس کے گردن پہ سر رکھ کے کھڑا ہے اور دوسرا وہ تلوار گھسانے کی کوشش ہے۔ فوراً بات دیکھ پہ کہ یہ ایسا نہ ہو ابو جہل ٹکڑا ہو گئی، بچوں کو شہید کر دے، فوراً آیا اور اس تلوار کو زور سے اندر گھسایا اور ابو جہل پر۔ دونوں بچے اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے ابو جہل کو مارا، دوسرے کہتے ہیں میں نے ابو جہل کو۔ ایسی کرتی ہے، کبھی موقع ملے تو انسان اس بات کے لیے تیار رہے کہ کبھی اگر موقع ملے تو میں تیار ہوں۔ اور یہ بات ممات اور یغزو اور یحدث بی نفس مان علی شعبۃ من النفاق، جو شخص اس جہاد کے لیے اپنے دل میں نا وہ ارادہ بھی پیدا نہ کرے، اللہ کے رسول نے فرمایا نفاق کے شعبے میں مرے، منافق ہو کر مرے۔ بہرحال احادیث بے شمار ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متبادل جو ہمیں باتیں بتلائی، ابھی ہمارے پاس مواقع اگر نہیں ہیں، اس طرح کے مواقع نہیں ہیں، تو اللہ کے رسول نے بتلایا کہ زندگی میں یہ کلمات اپنے ذمہ باندھ لو، سبحان اللہ و بحمدہ کہنا شروع کرو، اللہ جہاد کا اجر عطا فرمائے۔ اور صرف یہ نہیں محترم بھائیوں، وہ فرشتے کہ جو اس روئے زمین پر آسمانوں پر ہوتے ہیں، وہ ایسے لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں جو یہ دو کلمات کہتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ۔ وقت تھوڑا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، ان الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ فرشتے جنہوں نے رب تعالیٰ کے عرش کو تاما ہوا ہے، اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، وہ فرشتے دن رات اہل زمین کے ان لوگوں کے لیے، ان اہل ایمان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ان کو معاف فرما دے، کہ جو یہ کلمات کہتے ہیں یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں، ان کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ زیادہ مشکل کلمات تو نہیں، یقیناً بڑے آسان سے زبان پر چڑھنے والے کلمات ہیں۔ اور پھر وہ عرش رب العالمین کا کہ جس کے سامنے دنیا کی مثال اس طرح سے ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کو ایک چٹکل میدان بنا دیا جائے، اور عرش کے مقابلے میں اس دنیا کی کیفیت ایسی ہوگی جیسے ایک چٹکل میدان میں ایک کنگن رکھ دیا جائے، نظر آئے گا؟ نہیں نظر آئے گا، اس طرح کی کیفیت۔ وہ اتنا بڑا عرش رب العالمین کا اٹھائے ہوئے فرشتے ایسے لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ آخری حدیث آپ احباب کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو سکھایا تھا، فرمایا میرے صحابی آپ نے ایک کام ضرور کرنا ہے زندگی میں، روزانہ دن میں 100 مرتبہ یہ کلمات کہنے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ صحابی نے کہا کہ اگر اس سے کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خطت له خطاياه مثل زبد البحر، اللہ کے رسول نے فرمایا رب العالمین سمندر کے جاگ کے برابر بھی گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور وہی ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ تھے کہ جن کو اللہ کے رسول نے یہ کلمات سکھائے تھے، ساری زندگی گزر گئی یہ کلمات انہوں نے اپنی زندگی میں چھوڑے نہیں، ساری زندگی پڑھتے ہیں۔ ان کو اللہ کے رسول نے کہا تھا 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور ساری زندگی پڑھتے تھے۔ ایک دفعہ کسی نے خواب میں دیکھا ابو امامہ الباہلی کے لیے فرشتے، رب العالمین کے فرشتے وہ دعائیں مغفرت کر آ کر ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں نے رات کو خواب دیکھا آپ کے متعلق کہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے فرشتے وہ دعائیں مغفرت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ دعائیں مغفرت آپ کے لیے بھی کر سکتے ہیں، بس اللہ کے رسول کے اس حدیث پر عمل کرنا شروع کر۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا، رب العالمین کا ذکر کرنا انسان ہر وقت میں کر سکتا ہے،
اپنے کاروبار پر بیٹھا ہوا ہو، اپنی گاڑی چلا رہا ہو، دنیاوی معاملات میں بھی مصروف ہو، زبان تو چلتی ہے نا، اپنی زبان کو ہلاتا رہے، سبحان اللہ و بحمدہ کے کلمات کہتا رہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے کلمات کہتا رہے، رب العالمین قرآن میں متبادل اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ